بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاک ود مرید بخاری ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ ایک ایسی پرسنالٹی جو کہ اٹ سیلف انسپائریشن ہے, چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہم اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ لیڈرشپ کی ہے, ٹریننگ کی ہے, یا کارپوریٹ ٹرینرز ہیں, یا آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, تو ان سے ملا جائے. کامران رضوی صاحب, السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام. ویری ویری ہیپی ٹو میٹ یو مرید. سر تھینک یو سو مچ. پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور ہم نے کہا کہ آپ سے کچھ کہتے ہیں حروف لیں کہ ہم نوجوانوں کو آگے ٹرانسفارم کریں تاکہ کچھ سیکھ سکیں وہ. تو پہلے تو سر ہم یہ شروع میں پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا پروفیشن ہے, یعنی کہ جو ٹریننگ کا یا جو بھی, تو اس میں آپ کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے اپنے کیریئر میں؟ What I've enjoyed the most is people dropping their masks. وہ جو اپنا ایک تاثر لے کے آتے ہیں نا کلاس میں, جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پہلے 15 منٹ تو صاف نظر آتا ہے کہ ناٹک چل رہا ہے, کہ ایک رسمی کارروائی ہو رہی ہے اور ایک شخصیت آئے گی, خطاب کرے گی اور وہ سنیں گے اور وہ کھل نہیں رہے ہوتے. لیکن آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد پھر ایک نئی کیفیت سی اجاگر ہوتی ہے, اور وہ نئی کیفیت جو ہے وہ انسان جب اپنے دل کی باتیں شروع کرتا ہے, اور جب دل کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر لرننگ کا ایک اور ہی مزاج اور ایک اور ہی نتیجہ نکلتا ہے. تو آئی انجوائے دیٹ, جب لوگ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم گندے ہو چکے ہیں, بس ہمیں سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے, ہم سے حماقتیں ہوئی ہیں, ہم غلطیوں کے نہ صرف پتلے ہیں لیکن مجسمے ہیں. تو جب اس قسم کا لوگ اعتراف کرنا شروع کر دیں تو پھر اگلا جو پہلو آتا ہے سوال. اور ہم جیسوں کے لیے جتنے بھی ہمارے ٹرینرز, ٹیچرز, کوچز ہیں, جب کوئی سوال پوچھتا ہے دیٹ از دا ہائی لائٹ. اب جواب ہمارے پاس ہو نہ ہو, دیٹس اے ڈفرنٹ کویسچن. سوال پوچھنا جو ہے, کیوریوسٹی, دیٹ ٹو اس از اے گفٹ. یعنی کہ ظاہر ہے ایک تو لرننگ فیکٹر ہے, پھر ارننگ فیکٹر بھی ایک ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو وہ سٹوریز ملتی ہیں, لوگ اپنی وہ سٹوریز شیئر کرتے ہیں, شاید وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کر پائیں. اسی طریقے سے ہم یہ سوال ایک ہم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں یا کیریئر میں کون سا ایسا ڈیسیجن تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میں نے لیا تو بہت اچھا تھا؟ دیکھیں, انسان جو ہے نا زندگی کے سفر میں فیصلوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. مستقبل میں بھی جو ہوگا, آج جو فیصلہ کروں گا اس کا خمیازہ بھگتنا ہے, اچھا ہو یا برا ہو. تو فیصلوں کے بغیر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, نمبر 1. اور جتنے بھی میں نے زندگی میں فیصلے کیے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ریگریٹ ایک ہوتا ہے نا کہ ہائے کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو اس قسم کا مجھے کوئی ایسا واقعہ نہیں یاد, نہ میرے ذہن میں آتا ہے. اب وہ کیا اعلیٰ قسم کا فیصلہ تھا یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ کہنا ذرا دشوار ہے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ریگریٹ کے لحاظ سے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ موقع تھا, یہ کر سکتا تھا, کاش کہ یہ کر لیا ہوتا. ایسا نہیں ہے, غلطیاں کی ہیں. یہ ضرور میں کہوں گا کہ جو میں نے فیصلے کیے ان میں بہت سے ایسے فیصلے تھے کہ تھوڑی جلد بازی دکھا دی, اور آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر. لیکن مجھے اس سے وہ والا پہلو نہیں ملا جس کو کہتے ہیں نا ہائے ہائے کیوں ہو گیا. اٹ از مور کہ چلو سیکھ تو لیا نا. تو یہ ایک پہلو میں ضرور کہوں گا, اور فیصلوں سے ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. خیر, یعنی کہ آپ نے کہ اچھا فیصلہ ہو, کیونکہ اس میں یہی ہے نا کہ ایک تو ہوتا نا انسان کے میری زندگی کا فیصلہ اچھا تھا اور یہ والا زندگی کا فیصلہ ایسا تھا جو شاید میں نے غلط لے لیا. تو ایسا کوئی پہلو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں پایا جاتا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ لیا اس کو اون کیا ہے اور سیکھا ہے. ہاں, اینڈ آئی وڈ سے کہ آئی ہیو لیڈ اے ویری امپرفیکٹ لائف. اور اس امپرفیکشن میں جو حسن ہے وہ یہ کہ انسان تجربے میں بہت سی چیزیں حاصل کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ غور کریں, اور غور کریں, اپنے ساتھ سچائی میں رہیں, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کس معیار کے ہیں اور کتنے اعلیٰ قسم کے ہیں. میرے خیال سے جتنا حقیقت کے قریب ہم رہیں گے اتنا میرے خیال سے زندگی بہتر ہو جاتی ہے, کیونکہ کچھ ثابت تو کرنا نہیں ہے نا. میں ایک عام سا انسان ہوں,
ایک شعبے میں ہوں جس کے اندر لوگوں کو سکھا بھی رہا ہوں، ان سے سیکھ بھی رہا ہوں، اور یہ سلسلہ ایسا دو طرفہ قسم کا ہے کہ اگر باہمی تعلق کمزور ہو تو پھر تبادلہ خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگر آج کامران رضوی فرض کریں ینگ ہے، ہاں میں ہوں، فرض کیوں کریں، میں ہوں، بالکل ہوں، 28 کا آج بھی کہتا ہوں، بالکل ماشاءاللہ ہے. تو دوبارہ سے کریئر سٹارٹ کرنا ہو تو پھر آپ کیا چوز کریں گے؟ یہی کروں گا. یہی. ہاں، اور میرے کریئر کا جو آغاز تھا وہ 1976 میں تھا نا، فیبروری 1976. 18 سال کی ننھی منی سی عمر میں بینک میں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا. 1 سال ابو دھابی میں تھا، پھر باقی ٹائم لندن میں گزارا. اور وہاں جب میں بینک میں نوکری کر رہا تھا تو مجھے ایک بات کا تو احساس تھا کہ آئی انجوائے دی انٹریکشنل اسٹف بٹ ناٹ دا ٹرانزیکشنل اسٹف. اور بینکنگ میں پروسیسز اور ٹرانزیکشنز بہت ہوتی ہیں اور وہ میرے لیے اذیت ہوتی تھی، لیکن کرنا ہوتا تھا کیونکہ تقاضا ہے. اور جب کلائنٹ سے ملتے تھے یا ٹیم میں کسی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یا گروپ کے ساتھ تو وہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا. اینڈ آئی ڈسکورڈ، جب میں نے ایک کورس اٹینڈ کیا 1981 میں میرے والد کے کہنے پہ، کیونکہ میں تو سمجھتا تھا ان دنوں کہ مجھے تو آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، یہ کورس کر کے مجھے کیا کرنا. اور وہ ایفیکٹو اسپیکنگ، ہیومن ریلیشنز، یہ کوئی کورس ہے ابھی ایک خمار تھا. صحیح. تو جب وہ کورس کیا تو اندازہ ہوا کہ او مائی گاڈ، میں تو بالکل ہی مایوپک ویو کے ساتھ چل رہا تھا. ایز اے ہیومن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور ابھارا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسٹرینتھس کا جہاں سوال ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے. زندگی ہے، سانس بھی جو ہم لے رہے ہیں وہ اس کی عطا ہے، اور اس کی عطا کو دریافت کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کا شکر کرنا، یہ میرے خیال سے لازمی ہے. اور ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کا آپ نے سنا ہوگا. بالکل. تو دا فیکٹ کہ آج میں زندہ ہوں اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم اگر لمحوں کی قدر نہ کریں تو پھر مشکل میں آ جائیں گے. تو اسٹرینتھ میرے پاس وہی ہے جو سب کے پاس ہے، اور صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو دریافت کیا اور اس کا استعمال کیا. اینڈ ون آف دا اسٹرینتھس از کانفیڈنس. اور مجھے یہ اعتماد ہے اس ذات پہ کہ جو میں کر رہا ہوں خلوص نیت سے کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ جانتا ہے. میں تو اس نیت سے، اس ارادے سے، اچھا نیت کا مزہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے. تو آپ ٹائم کو کس طرح اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ میں ٹائم کو مینیج ہی نہیں کرتا. اچھا، ٹائم کو تو آپ مینیج کرنے کی جسارت نہ کریں. اللہ نے تو وقت کی قسم کھائی ہے، اور وقت تو چلے گا، اپنے طریقے سے چلے گا اور چلتا رہے گا. ہم اگر اپنے آپ کو نہ مینیج کریں ان ریلیشن ٹو ٹائم تو پھر مارے جائیں گے. کیونکہ میں اٹھوں نہ اٹھوں، کام کروں نہ کروں، وقت صبح ہوگی شام ہو جائے گی، میرا دن ضائع ہوگا. لیکن میں نے ایسوسیٹ یا ریلیٹ نہیں کیا. ہاں جی، اور مطلب یہ کہ وقت کے بجائے مجھے مینیج کرنا ہے وقت کے ساتھ. جی، مجھے وقت کا صحیح استعمال، یہ بچایا نہیں جا سکتا، اس کو استعمال کریں یا کھو دیں. بالکل. سر، آپ کی انسپریشن کون ہے ٹریننگ؟ میری انسپریشن ٹریننگ میں تو میں کسی ایک کا تو نام نہیں لے سکتا، لیکن خیالات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا رویہ تھا، اس سے جو اشارے ملتے ہیں، میں ان کو اسکیل بنا کر پھر دیکھتا ہوں کہ کانٹینٹ جو بھی ہو، مغرب سے ہو، مشرق سے ہو، اگر اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہے اور وہ خیال اس انداز سے بیان ہو رہا ہے جس سے آسانی سے ایک چیز منتقل ہو جائے کسی کے دل میں، تو پھر تو بہت خوب. اور رول ماڈلز کے طور پہ، انسپریشن کے طور پہ تو آئی فیل کہ ان کی شخصیت سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے. یہ تو بے شک آپ ویسے انسپائر مجھے ستاریدی نے بڑا کیا ہے، اور ہر وہ شخص جس نے دشواریوں کا سامنا بھی کیا ہو اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلا ہو. تو یہاں پر ٹرینر کے طور پہ تو میں نہیں اتنا کہہ سکتا جتنا ایز ہیومن. اور آپ دیکھیں نا، ٹرینرز بھی تو سٹوریز لے کے آتے ہیں فرام دا ریئل ورلڈ. تو اس میں ہمارے ندیم چوہان جیسے مرحوم ٹرینر مجھے بہت ہی پسند ہیں. ہی ورک وتھ اس فار 11 ایئرز. تو انسپریشن میں ان کو ضرور کہوں گا. اب وہ ہے نہیں، اس لیے ہوتے تو کبھی نہ کہتا.
اور انسپریشن بیکاز ہی ہیڈ این امیزنگ کیپیسٹی کہ وہ بادشاہوں سے بھی ملتے تو ان کے انداز میں، فقراء سے بھی ملتے تو ان کے انداز میں، تو سب ان کو اپنا سمجھتے. اینڈ آئی تھاٹ دیٹ کیپیسٹی کہ وہ لوکل ڈائلیکٹ میں بھی عبور رکھتا تھا اور انگریزی پہ بھی عبور رکھتا تھا اور اردو بھی ٹکا کے سناتا تھا اور پنجابی بھی ٹھیٹھ قسم کی بولتا تھا. تو آئی تھاٹ کہ پاکستان میں ندیم چوہان کا جو نام ہے دیٹ واز ریمارکیبل. اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک ہوتے تھے سرمد طارق. ہی واز اے کوادریپلیجک. ان فیکٹ ہی واز دا بگیسٹ انسپریشن ایز اے ٹرینر. کیونکہ آپ یہ غور کریں کہ جو نیک ڈاؤن پیرالائزڈ ہو، جس کے بازو اور ٹانگیں، اور وہ بغیر ہیلپ کے نہ تو کروٹ لے سکے نہ باتھ روم جا سکے، ٹھیک ہے، وہ شخص اس نے خیبر ٹو کراچی ڈرائیو کیا، وہ شخص اس نے نیو یارک میراتھن میں شرکت کی، وہ شخص اسٹینڈنگ اوویشنز لیتا تھا 1 گھنٹے کے خطاب میں. اور اس کی جو لائف تھی، اس نے اپنی زندگی کو، اپنی ڈسیبلٹی کو آپ کہہ لیں، اس نے ایسٹ بنا لیا. اور اس حد تک لوگ متاثر ہوتے تھے کہ مجھے یاد ہے ایک ادارے نے کہا کہ بھئی ہم یہ جو سڑک ہے سرمد طارق کے نام کر دیتے ہیں. تو یہ ایسی اشخاص ہیں جو کہ واقعی جو سکھاتے تھے اس پہ عمل کر کے سکھاتے تھے. جاتے جاتے یہ ایک آخری کویشچن کہ جو ینگ ٹرینرز اور جو ایمرجنگ ٹرینرز ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ یعنی اس سیشن کا آخری سوال. اس سیشن کا آخری سوال ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ٹریننگ کے میدان میں جب آپ اتریں تو یہ سوچ کے اتریں کہ آپ وہ چیزیں دیں گے جس سے آپ نے خود فائدہ حاصل کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ یہاں سے سنیں، کچھ یہاں سے پڑھیں، اس کا آؤٹ لائن بنائیں اور جا کے خطابت شروع کر دیں. جب تک کہ آپ نے اطلاع لی، اس کو اپنے اوپر آزمایا اور اس کو آزمانے کے بعد فائدہ لے لیا اور آپ نے اس سے اپنے لیے اشارے لیے، پھر آپ آگے بڑھائیں. یعنی خلاصے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو اس ٹاپک میں پیش کریں جس پہ آپ کا نہ صرف شعوری عبور ہے لیکن آپ کا شراکتی عبور بھی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس شعبے کے ساتھ زیادتی کریں گے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور کھل کے ایز اے ٹرینر آپ یہ بھی بتائیں، اپنی کہانی سنائیں کہ آپ کہاں کہاں گرے، کہاں کہاں چوٹیں کھائیں، کیونکہ آپ کے شرکا بھی انسان ہیں اور ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں. تو جب آپ ہیومن لیول پہ ان کے ساتھ سچائی کا دامن پکڑیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن بھی ہوگا اور پھر وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، یار یہ تو ہم میں سے ہے اور اس کو میرے درد کا پتہ ہے. تو ایمپتھی آئے گی اسی صورت میں جب آپ تکلیف سے خود گزرے ہوں گے. تو ڈونٹ ٹیچ دیٹ وچ یو ہیو ناٹ اپلائیڈ اینڈ بینیفٹڈ فرام. اس سے بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا اور واقعی آج جو ہے نوجوان بہت کچھ سیکھیں گے. ظاہر ہے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. تو نیکسٹ پروگرام میں پھر آئیں گے، آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.